الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، اللہ پاک نے ہم کو شریعت دی، طریقہ دیا، تہذیب ہماری اسلام اور دین و شریعت ہمیں دیا گیا، اس دین پر ہمیں چلنا ہے. دوسروں کے بھی اپنے دین ہے، مذاہب ہے، طور طریقے ہیں، ان طریقوں پر ہم کو نہیں چلنا ہے. اگر جس قوم کے راستے پر چل جائے گا آدمی، جس کو پسند کی نگاہ سے دیکھے گا آدمی، محبت کرے گا، خطرہ ہے اس کا شمار اسی میں کر دیا جائے. بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. اچانک ایک بات یاد آئی، ایک واقعہ یاد آیا مجھے بھی، جو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، بزرگوں سے سنا ہوا بھی قصہ ہے. ایک بڑی شخصیت، علم دین رکھنے والی شخصیت کی خبر غلطی سے کھو دی گئی. تو وہاں پر کسی اور کا جنازہ تھا، اور دوسری جگہ کھو دی گئی تو وہاں ان کا جنازہ تھا. اس عالم دین سے پوچھا گیا کہ اس کی اہلیہ سے پوچھا گیا کہ بھئی ان کو تو یہاں مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا گیا تھا، لیکن یہ وہاں دوسروں کے فلاں کے قبرستان میں، عیسائیوں کے قبرستان میں کیوں پہنچا دی گئی ہے؟ کیا ہوا؟ کیا قصہ کیا ہے؟ وہ تو سب اسلام ہی پر عمل کرتے تھے، سب تھا، لیکن بات یہ تھی کہ غسل جنابت کے وقت میں وہ کہتے تھے کہ بھئی جنابت کے بعد میں غسل کرنا ہمارے پاس ضروری ہے، لیکن دوسرے مذاہب میں اچھا ہے کہ وہاں غسل نہیں ہے. وہاں یہ کہتے تھے، وہ غسل کرتے تھے مگر یہ کہتے تھے. اس وقت کے علماء نے، اللہ والوں نے کہا کہ یہی وہ وجہ ہے، اس کی بنیاد پر اس کی نعش ہی کو منتقل، جس طرح چاہتا تھا ادھر ہی منتقل کر دیا گیا. ساتھ یہ بہت بری بات ہے کہ آدمی کسی کے طریق پر چلے یا کسی کے طریق کو اچھا سمجھے. یہ چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے. اس سے بچنے کی کچھ ہمارے لیے ہمارا دین اسلام بس. اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور کو بطور شریعت، بطور دین کے استعمال کرے تو اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کے اپنے طور طریقے ہر لائن میں اس کو فالو کیجیے، اس پہ چلیے. غم کے لیے بھی ہے، خوشی کے لیے بھی ہے، معاملات کے لیے بھی ہے، شادی بیاہ کے لیے بھی ہے، گھر کے اندر کے لیے، گھر کے باہر کے لیے، لباس کے لیے ہے، سب کے لیے میرے دوست اسلام ہے. اس کا اپنا طریقہ ہے، اس طریقے کو فالو کرنا، ختم ہو جائے. ادھر ادھر مت جھانکو آپ. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے اندر دوسروں کی چیزیں آ گئی. ہمارے اندر ہم نے اپنی چیزوں کو چھوڑ دیا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، یہودیوں کی عادت کو بیان کیا. اللہ پاک نے فرمایا من الذین ہادوا سماعون للکذب. یہودیوں میں سے بہت سے وہ ہیں جو جھوٹ بہت سنتے ہیں.
جھوٹ کی طرف چلتے ہیں یہ لوگ، جھوٹی باتیں، جھوٹی کہانیاں سنتے ہیں یہ لوگ یہودی نے۔ کسی واعظ کو اچھا سمجھ لیا، اس واعظ کی طرف چلنے لگے، کسی مقرر کو اچھا سمجھا، اس کی طرف چلنے لگے، یہ دیکھے بغیر کہ بھئی یہ جو بات کر رہا ہے یہ سچ بات کر رہا ہے کہ جھوٹ بات کر رہا ہے۔ یہ کہنے والے کا کہ اپنی کوئی قابلیت، تعلیمی صلاحیت ہے کہ نہیں، اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا، بس ایک اچھی بات بول رہا چلے۔ جو یہود کرتے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ چیز ہمارے اندر بھی آ گئی۔ ایک ایسا بندہ جس کے پاس کوئی تعلیمی سند نہیں ہے، وہ بولنے لگا، لوگ اس کی سننے لگے، وہ مسئلے بھی بولنے لگا، قرآن مجید کی تفسیر بھی کرنے لگا، احادیث مبارکہ کا ترجمہ بھی کرنے لگا بندہ۔ اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تم نے کہیں سے سیکھا ہے، کسی مدرسے سے تم نے پڑھا ہے، کسی عالم کے سامنے تم نے زانو ادب طے کیا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کا بولنا اپنا غلط ہے، وہ چل رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، چلے جائیں۔ جو فتنے جو برپا ہوئے امت کے اندر، کیسے فتنے برپا ہوئے، کون ہے اس کے پیچھے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بے سند کی باتیں چلنے لگی۔ بولنے لگا کوئی بندہ، چلنے لگے اس کے پیچھے۔ تم کون ہو؟ تم کہاں سے فارغ ہو؟ تم پر کون علماء کی کوئی جماعت نے تم پر اعتماد کیا ہے؟ بس بتاؤ تو صحیح۔ کسی نے پوچھا، چلنے لگے۔ تو خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے لگے، یہ سلسلہ چل گیا۔ یہود ایسا کرتے تھے، جس کو چاہے اس سے سن لیتے تھے۔ اچھا، کتابیں بھی پڑھی جانے لگی، کوئی سر ہے نہ پیر ہے، کچھ نہیں اسی کتابیں بھی آ گئی منظر پر۔ بڑے ادب و احترام سے ان کتابوں کو رکھا جانے لگا۔ لکھنے والا کون ہے؟ جس کہانی کو لکھا گیا، جن باتوں کو لکھا گیا، اس کا سراغ کیا ہے؟ کہاں سے ملتا ہے سلسلہ؟ کچھ بھی نہیں، چل رہے، کتابیں چل رہے ہیں، مقررین چل رہے ہیں، خطباء چل رہے ہیں، محدثین چل رہے ہیں، مفسرین چل رہے ہیں۔ یہ یہود کی بیماری جس امت کے اندر آ گئی۔ اور ایک بیماری فرمایا سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، یہ لوگ باتیں پوچھنے لگاتے ہیں، سنتے ہیں دوسروں کے ذریعے سے، خود آتے نہیں وہ لوگ، وہ آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجاتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، خود نہیں آتے، اس بات سے نہیں آتے کہ تکبر ہے ان کے اندر، غرور ہے، وہ نہیں آتے، مسئلہ پوچھنے لگاتے ہیں آپ سے، مسئلے پر عمل کرنے کے لیے نہیں، اپنی خواہش کی چیز، اپنی نفسانیت کی چیز کسی سے اگلوا لیں، اور پھر اس کے بعد میں جب تک کہ وہ مسئلہ سامنے نہ آ جائے جو وہ چاہ رہا ہے، اس ٹیپ کا مسئلہ سامنے نہ، جب تک وہ پوچھتے رہتا ہے، جب اس ٹیپ کا مسئلہ آ گیا تو پھر وہ عمل کرتا ہے، وہ مسئلے پر عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی خواہش پر عمل کر رہا ہے۔ اگر سبھی سیدھا مسئلہ بتا دیا جو اس کے خلاف چاہ رہا ہے تو پھر وہ عمل نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا۔ سچی بات ہی کہہ رہی کسی کا، کہنے والا کہہ رہا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے خلاف جا رہا، پوچھتے ضرور ہیں مگر عمل نہیں کرتے کیونکہ ان کے خلاف جا رہا۔ یہ بیماری بھی اس امت کے اندر آ گئی۔ اس وقت تک ہم مسئلہ عالم بولتے ہیں جب تک کہ ہمارے خلاف نہ جائے، جو ہی ہمارے خلاف جائے تو بات ختم ہوگی، نہیں، بہت سن لیا، رہنے دو۔ اگر ہمارے فیور میں آ گیا تو دیکھو مسئلہ ہے صاحب۔ وراثت کے مسائل میں کون بھاگ دوڑ کون کرتا معلوم؟ جس کو اندازہ ہے کہ اس کو کچھ ملنے والا ہے، وہ نہیں جاتا،
جس کا حق مارا جا رہا ہے انہیں جاتا، جو دبا دیا نا حق کو انہیں نہیں جاتا. وہ مسئلہ نکو سب وہ رہندو بتا سب رہندو. تو مسئلہ پوچھتے ضرور ہے لیکن عمل کرنے کے لیے نہیں، اپنی نفسانیت کے لیے، ایک سند کے لیے پوچھتے ہیں. یہ بیماری یہود کی ہمارے پاس آ گئی. اور ایک بات اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اکالون للسحت، یہ حرام رشوت کھاتے ہیں لوگ یہودی. جو قرآن مجید کی 6ویں پارے کی سورہ مائدہ کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو میں، یہ اکالون للسحت، یہودی جو ہے رشوت خوب کھاتے ہیں لوگ، رشوت کھاتے ہیں. رشوت کس کو بولتے ہیں؟ جو آدمی کو جو کام ہے وہ کام مفوضہ کرنا جو اس کی ڈیوٹی میں داخل ہے، لیکن اس کام کے لیے بھی پیسے لے رہا ہوں، وہ ہے رشوت. اس کو تنخواہ مل رہی ہے، اس کو تنخواہ مل رہی لیکن کام نہیں کرتا ہوں، جب تک کہ اس کا ہاتھ گرم نہ کر دیا جائے، اس کے چائے پانی کا بندوبست نہ کر دیا جائے. ایک مرتبہ گیس سلنڈر کے سلسلے میں فائل آئی میرے پاس بہت عرصہ پہلے، نیا کنیکشن لے رہا تھا کنیکشن، تو یہ خرچہ یہ پورا لایا ڈالا، صاحب کو بولا تھا صاحب دیے، تو اس کا اتنے پائپ کے اس کے پورا نیچے ایک معمول بول کے ڈالا. بولا یہ کیا ہے؟ بولتا وہ معمول ہے. بولے یہ معمول کیا ہے؟ وہ ایسے وہ دینا ہے، اس کے بغیر نہیں ملتا، نہیں ہوتا، کام نہیں بنتا آپ کا. اس کو بولتے رشوت. سب جگہ چل رہا معمول ہے. یہ یہود کی بیماری اللہ نے فرمایا اکالون للسحت، یہ رشوت خوب کھانے والے لوگ ہیں، اور یہ لوگ ہمارے پاس بھی آ گئے. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، روزے کا وقت ہے، روزے کا دن ہے. ایک مسلمان آفیسر آتا ہے ایک فائل کے سلسلے میں گھر پر، اس کی ذمہ داری وہ فائل بنا کے جانا سیدھا، لیکن برابر 200 روپے کی رشوت لے کے جاتا ہے. کہاں کا مسلمان ہے؟ کائے کا رمضان کا احترام ہے؟ کائے کا روزہ ہے؟ کچھ نہیں ہے دوستو. یہ بلائیں، یہ مصیبتیں چپ ہی نہیں آ رہی، سب ختم ہو گیا ہمارے پاس. بس خالی نقشے رہ گئے، رسوم رہ گئے ہمارے پاس، سمجھ رہے ہیں؟ ایک پتلے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، بس جان نکل چکی ہے ہمارے اندر سے. سب غیروں کی چیزیں آ گئی ہمارے پاس، جان نکل چکی ہے ہمارے پاس سے. رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا دن ہے، گھر پہ آتا ہے اور فائل سب بنا دیتا ہے، جا پیسے. مسلمان رمضان کا احترام ہے تیرے پاس؟ روزے کا احترام ہے؟ کچھ خیال ہے تیرے پاس؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں. تو اکالون للسحت، یہ رشوت خوب کھانے والے لوگ ہیں. یہ امت کے اندر آ گئی، کی شرائط کر گئی اس امت کے اندر. میرے دوستو ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ خدا کے واسطے. اور ان کے علماء اور مشائخ کے بارے میں قرآن مجید نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ان کے علماء اور ان کے مشائخ، ان کے علماء اور مشائخ ان لوگوں کو، ان عوام الناس کو، عام پبلک کو، عام یہودیوں کو گناہ کے کاموں سے اور رشوت کھانے سے روکتے نہیں. چلتا بالکل چلتا. کیونکہ اب ان کی برائی پہ ٹوکیں گے تو پھر انہیں ہمارے خلاف ہو جاتا نا. اس کے حساب کا مسئلہ بتاتے ہیں تو انہیں ہمارے فیور میں رہتا، نذرانے وغیرہ چلتے رہتے. اب نہیں تھی غلط کر رہا، یہ غلط ہے، تو یہ داڑھی جو کاٹ رہا نا غلط ہے، یہ تو نماز جو نے چھوڑ دے رہا یہ غلط ہے، دیکھ میاں فلاں 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 بولے تو بولتا یہ کیا رہے بھائی، جم گھٹا نہیں رہتا. لہذا ان کو وہ رشوت کے کاموں کے بارے میں کوئی انکار نہیں کرتے، ان کو اس کے خلاف بولتے نہیں. یہ لوگ مشائخ اور علماء نہیں بولتے.
گناہ کے کاموں سے نہیں رکھ. بھئی تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو, تم نہیں بولتے. نہ مشائخ نہ علماء یہود کے, سب نہیں, بہت. اللہ نے فرمایا یہ ایسا کیوں نہیں کر رہے ان کے علماء اور مشائخ؟ اللہ نے فرمایا وہ چیز ہمارے پاس بھی آ گئی. اس امت کے اندر بھی علماء کا ایک طبقہ ایسا آ گیا, مشائخ کا ایک طبقہ آ گیا. مشائخ کے نام پر تھبا ہے, علماء کے نام پر تھبا ہے. پتہ ہے آپ کو جی, دل پر جبر کہہ رہا ہوں, جو میں نے سنا ہے قریب سے کہ ایک صاحب ایک مزار پر گئے تو جبر کیا جانے لگا کہ بھی نذرانہ ڈال کے جاؤ, آپ نذرانہ ڈالیے, چادر ڈالیے. آپ کہاں ہے, کہاں ہے قرآن مجید میں یہ کہ نذرانے دو؟ کون بولے آپ کو؟ چادر چڑھاؤ اور اس پر بحث ہو رہی, مباحثہ ہو رہا اس کے اوپر. شیخ کی باتیں چل رہی ہے, نماز کا وقت ہوگا, اذان ہو رہی ہے اور باتیں چل رہی ہے. کہے کے باتیں کر رہے ہیں باپ؟ یہ کون سی مشیخیت ہے, یہ کون سا علم ہے یہ؟ اس امت کے اندر سرایت کر گئے. ایسے علماء آ گئے, ایسے مشائخ آ گئے. بلکہ میں سنا تو تعجب ہوا کہ یہ جو لوگ جو کر رہے ہیں نا, قرآن پر اعتراض, حدیث پہ اعتراض, فلاں فلاں, یہ ایسے نہیں آ رہا, ایسے نہیں ہوتا. کہ لوگ پڑھے ہوئے, کیا لوگ پڑھے ہوئے علماء کو استعمال کر رہے ہیں. ان کی لائبریریوں میں ایک صاحب گئے, جا کر دیکھا تو ہمارے ہی لائن کے علماء بیٹھے ہوئے, بڑی بڑی تنخواہیں لے کر بیٹھی ہوئے. کیا کرنا, نکال کے بتانا ہوں. اس گھر کو آگ لگی, گھر کے چراغ سے. اس امت کے اندر ایسے ہیں, اب ہیں. یہودیت کے اندر تھی وبا, بھلا یہ ولا ہمارے پاس آئی ہوئی. تو یہ امت اس لائن پر چڑھ رہی ہے. اچھا, یہود اور عیسائیت کے ایک اور مثال بتاؤں آپ کو. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, ان کو نبی کے درجے پہ نہیں رکھا, آگے بڑھا دیا. کہا کہ ابن اللہ کے بیٹے اور اللہ ہے کہہ دیا. کہا نا, ایک شخص کو اس کی حد پر نہیں رکھنا, حد سے آگے بڑھا دینا, یہ مزاج عیسائیت کے اس امت کے اندر بھی آیا ہوا ہے. اللہ کے ولی کو ولی کے مقام پر رکھو, اس کو آگے بڑھا دیا. ولی کی سرپرستی تو صحیح تھی, لیکن ولی پرستی شروع ہو گئی ہمارے پاس. اللہ والے کی پاس حاضر ہو سکتے تھے آپ ادب و احترام کے ساتھ, لیکن وہاں سجدے بجائے لانے لگے لوگ, وہاں اپنے ماتھا ٹیکنے لگے لوگ. نہ صرف ایک زندگی میں ان کی مزاروں پہ ماتھے ٹیکنے لگے لوگ. آج ہے اس امت میں ولی کو ولی کے مقام پر نہیں رکھا گا. یہ عیسائیت کا عنصر جو ہمارے پاس آیا ہے, ولی کو ولی کے مقام پہ رکھو نا یار. اس کا اپنا مقام ہے, اس کی بزرگی ہے, اس کی ولایت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن آپ کو حد سے آگے بڑھا دیا. یہ عیسائیت ہے. ایک طبقہ یہ بھی آیا, جیسا یہود کے اندر تھا کہ یہود نے نبیوں کو قتل کر دیا, ایسی اس امت کے اندر یہودیت کے مزاج آیا. لوگ اولیاء کو گالیاں دینے لگے, اولیاء کو برا بولنے لگے, مشائخ کو برا بولنے لگے. ارے میرے دوست, اس کا اپنا مقام ہے, اس کا اپنا ایک اعزاز ہے جو قرآن مجید میں جا رہا, حدیث کا اس کا مقام ہے, بیان کیا گیا. آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ یہودیت کے مزاج ہے. انبیاء کو یقتلون انبیاء بغیر قرآن کہتا ہے, یہ انبیاء کو لوگ قتل کرتے ہیں. یہ عنصر آ گئے ہمارے پاس. یہودیت ہمارے اندر آ گئی, عیسائیت ہمارے اندر آ گئی, اور پھر اس ملک کے بسنے والے ہندوؤں کے مزاج بھی ہمارے اندر آیا. یہ جہیز کی رسم کس کی ہے؟ عمر فاروق کی ہے, صدیق اکبر کی ہے, عثمان غنی کی ہے, علی حیدر کی ہے, عشر مبشرہ کی ہے رسم. جہیز نہیں, اس ملک کے ہندوؤں کی ہے. ہم نے اپنے سینے سے لگایا ہے. اس امت کے جہلا بھی, اس امت کے علماء بھی آ گئے عزت کے اندر, امیر بھی آ گئے اس کے عزت کے اندر, غریب بھی آ گئے. اللہ ماشاء, اس کو اللہ نے بچایا تو بچایا. یہ پتنگ اڑانے کی رسم کس کی ہے؟ یہ تہوار کس کا ہے؟
کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. پتنگ اڑائے تھے لوگ, اڑائے تھے پتنگ بیچے تھے لوگ, مانجے خریدے تھے. مانجوں کی دکانیں, پتنگوں کی دکانیں مسلم معاشرے میں نہیں ہے. اڑا رہے ہیں بچے پتنگ, اور بابا ان کو ڈور پکڑ کے چرخہ پکڑ لے کے سکھا رہے ہیں اڑا بلکہ. کیا بولیں گے اس کو؟ بڈھا ہو گیا پتنگ اڑانے لگا, پتنگ بڑا ایسا اڑا. اماں بھی خوش ہو رہے ہیں, پٹا اڑا رہا. ارے کیا کر اڑا رہا, بیوقوف ہے کیا؟ کس کی رسم ہے, کیا ہے یہ, کس کی رسم ہے یہ, کس کا طریق ہے یہ؟ غیروں کا طریق ہے پتنگوں کا اڑانا, مانجے بنانا, مانجے خریدنا بیچنا ہمارا نہیں تھا. یہ چیزیں غیروں کی آ گئی جی, یہودیوں کی ہمارے اندر آ گئی, عیسائیت ہمارے اندر سرایت کر گئی, ہندوانہ رسوم ہمارے اندر سرایت کی جی, ہمارے اندر سرایت کر گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا, میرے دوستو کان کھول کے سن لو, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم میں کر دیا جائے گا. اللہ نہ کرے کہ ہماری موت ایمان سے ہٹ کر ان کے رسوم پر چلے جائے. اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.